جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، قائدین کرام اور میرے عزیزوں دوستوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ جلسہ آج خیبر پختونخوا کے غیور اور زندہ دل عوام کی موجودگی میں، ان کی حاضری کے ساتھ ان کی موجودگی میں پشاور میں منعقد ہو رہا ہے، اور گوجرانوالا اور کراچی اور کوئٹہ کی طرح آپ جس جوش اور جس شوق سے آئے ہیں، آپ نے جس تعداد میں اور جس جذبے کے تحت آج کے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، وہ صاف طور پہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے عوام موجودہ حکومت جو ان پر مسلط کی گئی، اس کے آنے اور اس کی کارکردگی دونوں سے ہرگز خوش نہیں ہے۔ اس حکومت نے عوام کے مسائل میں، ان کی مشکلات میں، بڑھتی ہوئی مہنگائی میں، یوٹیلیٹی اور دوسرے بل ادا کرنے میں جو نئی مشکلات کھڑی کی ہیں اور پہلی مشکلات میں اضافہ کیا ہے، اس کی مثال اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں۔ کہہ رہے ہیں مسلسل بار بار گردان کی طرح بعض چیزوں کو دہراتا رہتا ہے یہ وزیر اعظم جو مسلط کیا گیا ہم پر، اور کہتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے این آر او لینے کے لیے، کرپشن وغیرہ کے چارجز سے چھٹکارا پانے کے لیے نکلے ہیں۔ این آر او مجھ سے مانگ رہے ہیں جو میں نہیں دے رہا۔ بھائی این آر او اس سے کیوں مانگنا ہے؟ اس بیچارے کے تو اختیار میں نہ این آر او دینا ہے نہ کوئی اور بات ہے، اور جن کے اختیار میں ہے ان کے خلاف تو ہماری جدوجہد ہے، ان سے ہم کیوں مانگیں؟ اس لیے نہیں مانگنے کی ضرورت کہ اس کے اختیار ہی میں نہیں ہے دینا، اور جن کے اختیار میں ہے ان کے خلاف ہماری جدوجہد ہے کہ این آر او دینا یا کاروبار حکومت چلانا ان کے ہاتھ میں نہ رہے۔ یہ ہماری جدوجہد ہے، ہم ان سے کیوں مانگیں گے اور اس سے کیوں مانگیں گے؟ دوسری بات جو گردان کی طرح رٹایا سبق طوطے کی طرح جس طرح دہراتا رہتا ہے، وہ یہ کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، کرپشن کرنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اگر یہ اتنا پاک صاف ہوتا، اتنا دیانتدار ہوتا تو جہانگیر ترین اور خسرو بختیار اور ندیم بابر اور اس جیسے لوگ اس کی گود میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے، اور دور نہ جائیں ایف آئی اے کے سابق افسر جسے حق گوئی کی پاداش میں ڈسمس کیا گیا، برخاست کیا گیا، سجاد باجوہ اس کی بات سن لیں، اور اس نے براہ راست 4 ارب سے زیادہ کرپشن کا الزام حقائق اور واقعات کے ساتھ، شواہد کے ساتھ جس پر لگایا ہے، ان میں عمران خان خود بھی شامل ہے کہ اس کی چشم پوشی نہیں، اس کی شرکت کے ساتھ یہ بہت بڑا جرم پاکستان کے عوام کے خلاف ہوا۔ دیانتداری کے قصے ہمیں سنانے والا اگر دیانتدار ہوتا تو یہ اپنے لانے والوں کو، عوام پر مسلط کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ کہتا کہ میں عوام کے فیصلہ، عوام کے ووٹ چوری کر کے حکمران نہیں بنوں گا۔ اگر اس میں دیانت اور امانت ہوتی تو اس غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ناروا طریقے سے ووٹ کسی اور نے لیے، نکلے کسی اور کے بکسے میں، کامیاب کوئی اور ہوا اور کامیابی کا اعلان کسی اور کے نام لگا،
اس طرح کا الیکشن جس میں بددیانتی ہی بددیانتی ہے، جس میں زور ہی زور اور جبر ہی جبر ہے، اس سے برسے، اور وہ جانتا ہے ان ساری چیزوں کو، اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اقتدار میں لانے سے پہلے اس سے کیا وعدے ہوئے، اس سے کیا باتیں ہوئیں، اسے پتہ ہے کہ مجھے غلط طریقے سے عوام پر مسلط کیا گیا، پھر وہ کس طرح دیانتداری کا دعویٰ کر سکتا ہے، پھر کس طرح وہ دوسرے کو کرپٹ کہہ سکتا ہے۔ کرپٹ طریقے سے، غلط طریقے سے، بددیانتی سے برسر اقتدار آیا، بددیانتوں کو اپنی گود میں بٹھایا، ان کو ساتھ لے کر اور خود ان کے ساتھ مل کر، ان بددیانتوں کے ساتھ مل کر جو حکومت چلاتا ہے، اسے اپنے آپ کو دیانتدار اور دوسروں کو بددیانت کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ اسے کچھ شرم کرنی چاہیے کہ خود بددیانت اور بددیانتوں کا سرپرست ہونے کے باوجود وہ عوام حقائق جان چکے ہیں، انہیں پتہ لگ چکا ہے، سارا ملک جانتا ہے کہ وہ کس بددیانتی کے ساتھ برسر اقتدار لایا گیا اور کس بددیانتی کے ساتھ عوام کے حقوق پر ڈاکہ مار کر آیا اور عوام کے حقوق پر بدستور ڈاکہ مارا ہے۔ پی ڈی ایم کا مشن کیا ہے؟ پی ڈی ایم یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں عوام کی حکمرانی ہو، صحیح معنوں میں یہاں جمہوریت ہو، فیصلہ عوام کا ہو، وہ جس کو لانا چاہیں اس کو لائیں، اور جس طریقے سے عوام کی ہمدردی کے ساتھ حکومت کرنی چاہیے وہ حکومت چلے۔ اس کی ہمدردی عوام سے یہ ہے، ذرا آپ اندازہ کریں، کہتا ہے کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں ملک میں، مہنگائی تو اپوزیشن کا اور پی ڈی ایم کا پروپیگنڈا ہے۔ اب آپ بتائیں، مہنگائی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اس ملک کی ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کہ یہ مہنگائی کو آپ عملاً محسوس کر رہے ہیں، اس کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ مہنگائی ہے، اور ایسی ہے کہ اس کی نظیر اور اس کی مثال پہلے نہیں ملتی، جس کو اتنا احساس بھی نہیں، عوام کی اتنی خبر بھی نہیں کہ مہنگائی کتنی ہے، اور وہ کہتا ہے آشفتہ سروں کی خبر سے کیا کام، تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے۔ عوام کے حالات اور ان کی مجبوریوں سے، ان کی مشکلات سے جو حکمران اتنا بے حس ہو، اتنا بے پرواہ ہو، مسلط کیا جائے۔ عوام اس مہنگائی سے بھی تنگ ہے، اس طرز حکومت اور اس کی گورننس سے بھی تنگ ہے۔ 3 صوبوں میں، یہ صوبہ تو بڑی دیر سے، یہ خیبر پختونخوا کا صوبہ بڑی دیر سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی کہ ظلم و ستم کو، ان کی زیادتیوں کو، چیرہ دستیوں کو برداشت کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کی ہمت ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے، اب احساس اور شعور نہ صرف اس صوبے میں بلکہ پورے ملک میں بیدار ہو چکا ہے کا اہم ترین مسئلہ جو اس کی زندگی اور موت اور جس کا تعلق کھیتوں کو ملنے والے پانی سے، کشمیر کا مسئلہ، اس کے بارے میں کیا کیا؟ اس کو بیچ دیا، اس کو فراموش کر دیا، سوائے گزشتہ سال اگست میں مودی نے، انڈیا نے بہت بڑا اقدام کیا اور کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ اس کے بعد ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، اس کی کامیابی کیا ہے؟ ناکامی ہی ناکامی نظر آتی ہے۔ جو ہمارے دوست ہیں ان دوستوں کو بھی ہاتھ سے کھو دیا ہے۔ تو خارجہ مسائل، داخلہ مسائل، ہر قسم کے عوام کے مسائل، ان کو حل کرنے کی بجائے ان میں اضافہ ہو رہا ہے، ان میں زیادتی ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ ان حالات میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ حکومت، ہماری کوشش، ہماری جدوجہد کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس ناکام، نااہل اور عوام دشمن حکومت سے نجات حاصل کر کے ملک میں عوام کی پسندیدہ، ان کی منتخب حکومت ہو جو ان کے مسائل کی طرف صحیح معنوں میں توجہ کرے اور صحیح معنوں میں ان کو حل کرے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔